ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے پیر شیخ محمود آفندی نقشبندی۔ شیخ محمود آفندی شمالی ترکی کے رہنے والے ہیں۔ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو علماء نے چھپ چھپ کر وہاں درختوں کے نیچے گاؤں میں بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کی۔ جب وہاں فوج کے لوگ آتے تو فوراً بچے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ انہی طالب علموں میں ایک طالب علم شیخ محمود آفندی نقشبندی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اسی طرح تعلیم حاصل کی۔ اپنے گاؤں میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے دوران ان کے 2 خلفاء کو شہید بھی کیا گیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے شہر کا رخ کیا۔ وہاں ایک قدیم مسجد تھی۔ شیخ محمود آفندی وہاں رہنے لگے اور 40 سال تک وہاں درس دیتے رہے۔ تقریباً 18 سال تک ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اور 18 سال کے بعد موسیٰ امجانی نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے، جن کے آج پورے ترکی میں 300 مکاتب اور مدارس ہیں۔ اب اس مسجد میں اذان ہوتی ہے تو لوگ جوک در جوک اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ ترکی سے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور وہاں کے بانی کمال اتا ترک نے عربی زبان اور دینی علوم پر مکمل پابندی لگا دی تو شیخ آفندی نے اپنے طلباء کو انگوٹھوں کے اشاروں پر صرف اور نحو کی گردان پڑھائی اور حج اور نماز کے مسئلے بھی ہاتھ کے اشاروں سے سمجھائے۔ شیخ محمود آفندی نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں قرآن مجید کا ترکی زبان میں ترجمہ 18 جلدوں میں بھی شامل ہے۔ رجب طیب اردگان ان سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ شیخ محمود آفندی کے محلے کے چشم دید گواہ عیسیٰ منصوری لکھتے ہیں کہ اس محلے میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا صدیوں پرانے دور کے خالص خانقاہی ماحول میں آ گئے ہیں۔ لوگوں کا لباس، حلیہ سب ہی شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ خواتین بلکہ بچیاں تک پورے حجاب میں ہوتا ہے۔ ترکی میں شیخ محمود آفندی ایک دینی صاحبان کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے مرید شریعت کے پابند ہیں اور لاکھوں میں ہیں۔ ان کے مریدوں کو عمدہ سفید اماموں اور لمبی قمیضوں میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ترکی میں حضرت کا لقب انہی کے لیے معروف ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ترکی جائیں اور آپ کے کانوں میں حضرت کا نام نہ پڑے۔ فاتح مسجد کے آس پاس تو ان کے ہزاروں پیروکاروں کا جمگھٹا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چند سال قبل جب شیخ آفندی نے حج کا ارادہ کیا تو لاکھوں مریدین اور متبعین اپنے اپنے چارٹرڈ طیاروں میں ان کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے۔ لاکھوں ترکوں کی گردنیں آپ کی اطاعت اور بیعت سے بندھی ہیں۔ ایک موقع پر حرم مکہ میں شیخ محمود آفندی کے ساتھ طواف کرتے ہوئے 20,000 زائرین پر مشتمل قافلے دیکھنے کی بھی روایت ہے۔ 2013 میں شیخ محمود آفندی کو امام محمد قاسم نانوتوی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ایک مرتبہ ترکی جانا ہوا۔ ترکی میں ایک بزرگ رہے علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے دفاع میں انہوں نے بہت اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اور ان کے شاگردوں میں بہت کم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں۔ ایک آخری شاگرد ہیں ان کے جو ترکی میں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اب عام طور پر لوگوں کو حدیث کی اجازت زیادہ نہیں دیتے، بہت کم علماء کو دیتے ہیں۔ تو ہم نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی تو وہ بھی اس مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائے، تو ان سے سلام کیا۔ سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت میں حدیث کی اجازت کی نیت سے یہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی حدیث خود بیان کی کہ میں نے علامہ زاہد القادری سے یہ حدیث پڑھی اور انہوں نے اس سے پڑھی اور اس سے پڑھی، اور پھر لکھا ہوا ایک کتاب کا بھی دیا کہ ہماری حدیث کی سند عالی ہے اور یہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو الحمدللہ کہ وہ سند بھی اس وقت ایسی ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شیخ محمود آفندی مدظلہم، یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں۔ ایک عمل شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کیے ہیں فی الحال، اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ اثر دور دور تک پھیل رہا ہے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔